الحمد لوليه والصلاة على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکرو یاد کرو نعمتی میری نعمتوں کو، التی انعمت علیکم جو میں نے تمہارے اوپر کی ہیں، وانی فضلتکم، فضلتکم فضیلت سے نکلا ہے، علی العالمین، عالمین عالم کی جمع ہے، جہان کو کہتے ہیں۔ اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور یہ بات کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ پچھلے رکوع سے اللہ جل جلالہ بنی اسرائیل کا تذکرہ فرما رہے، اسی تذکرے کو اس رکوع میں بھی جاری رکھا گیا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہتے ہیں، چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک لقب اسرائیل تھا۔ اسرائیل عبرانی زبان میں اللہ کے بندے کو کہا جاتا ہے، گویا کہ عربی میں عبداللہ کا جو مفہوم ہے، عبرانی زبان میں اسرائیل کا وہی مفہوم ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، تو ان کی یہ جو اولاد ہے یہ بنی اسرائیل کہلائی، اور یہ اللہ جل جلالہ کی بڑی لاڈلی قوم تھی۔ اللہ رب العالمین نے ان پر بے شمار نعمتیں کر رکھی تھیں، انہی میں انبیاء کرام کو پیدا کیا گیا، انہی میں مختلف بادشاہوں کو پیدا کیا گیا، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ظاہری نعمتیں بھی کر رکھی تھیں۔ یہ مطالبہ کرتے تھے، اللہ جل جلالہ اس کو پورا فرماتے تھے۔ تو چونکہ یہ بڑی لاڈلی قوم تھی، تو اللہ رب العالمین یہاں بڑی تفصیل کے ساتھ ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ میری وہ نعمتیں یاد کر لو جو میں نے تمہارے اوپر کی تھیں۔ جب تم وہ نعمتیں یاد کرو گے تو عین ممکن ہے کہ تمہیں میری عبادت اور میری اطاعت کی بھی توفیق ہو جائے۔ اب آگے اجمالی طور پر ان نعمتوں کا ذکر ہے۔ ان کے ذکر سے پہلے ایک مرتبہ پھر بنی اسرائیل کو آخرت کی یاد دلائی گئی، چنانچہ فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا، اس دن سے ڈرو، لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، جس دن کوئی شخص کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ کسی سے کوئی سفارش قبول ہوگی، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، عدل کہتے ہیں فدیے کو، جرمانے کو، نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ لیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ یعنی اللہ جل جلالہ اس آیت میں بنی اسرائیل کو آخرت کی یاد دلا رہے ہیں کہ آخرت سے ڈرو، اور وہ ایسا دن ہے جب کسی شخص کو کوئی چیز کام نہ دے گی، نہ کوئی کسی کی سفارش کرے گا، اور نہ کسی سے کوئی فدیہ لے گا۔ سفارش نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس کے عقائد ٹھیک نہ ہو، جو مشرک ہو، جس نے اللہ جل جلالہ کے ساتھ شرک کیا ہو، جو کافر ہو، اس کو کوئی سفارش کام نہ دے گی۔ ورنہ عام طور پر جو گناہگار مومنین ہیں، جنہوں نے اللہ جل جلالہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، اور نہیں اللہ جل جلالہ کے ساتھ کوئی غلط قسم کے عقائد رکھے ہیں، تو ان گناہگار مومنین کے لیے سفارش قبول ہوگی۔ جیسے قرآن کریم کی مختلف آیات میں سفارش کا ذکر ہے۔ ایک جگہ فرمایا گیا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ گویا سفارش کی یا شفاعت کی پہلی شرط یہ ہے کہ سفارش کرنے والے کو اللہ جل جلالہ کی اجازت ہوگی، اجازت لینی پڑے گی۔ اور دوسری شرط یہ ہے وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، کہ جس شخص کی سفارش کی جا رہی ہے اس شخص نے اللہ رب العالمین کے ساتھ غلط سلط عقائد نہ رکھے ہوں، شرک نہ کیا ہو، اللہ جل جلالہ اس کے عقائد پر راضی ہو۔ عقائد پر راضی ہونے کے بعد اس کے اعمال اگر خراب ہیں تو اس کے حق میں سفارش کی جائے گی۔ یہاں جو فرمایا گیا کہ کسی شخص سے کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مشرک ہے، اس کے عقیدے غلط ہیں، نظریات غلط ہیں، تو اس کے حق میں کوئی سفارش کام نہیں دے گی۔ آگے فرمایا وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، کسی شخص سے کوئی فدیہ بھی نہیں لیا جائے گا۔ یعنی یہ آخرت کی جو ہولناک صورتحال ہے
اس کا ایک نقشہ پیش کیا جا رہا ہے بنی اسرائیل کے سامنے کہ دیکھو ایک ایسے دن کا تمہیں سامنا کرنا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دن تمہارے ہاتھ میں کچھ نہ ہو اور پھر تمہیں حسرت کا سامنا کرنا پڑے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس دن کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لی جائے۔ اب اگلی آیات میں اللہ جل جلالہ اپنے انعامات بنی اسرائیل کو یاد دلا رہے، فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، نجیناکم یہ نجات سے نکلا ہے کہ جب ہم نے تمہیں فرعون کے لوگوں سے نجات دی، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں بہت سخت عذاب دیا کرتے تھے، یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ، اور اس ساری تو صورتحال میں ایک بڑا امتحان تھا، من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے، عظیم یعنی بڑا امتحان، یعنی اس ساری صورتحال میں تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑا امتحان تھا۔ اس آیت میں ایک پس منظر کی طرف اشارہ کیا گیا، بنی اسرائیل یہ مصر میں آباد تھے، فرعون ان کا بادشاہ تھا، اور فرعون کو کسی نجومی نے یہ خبر دی تھی کہ بنی اسرائیل جو تمہارے ملازمین کے طور پر کام کرتے ہیں، اس قوم میں ایک ایسا بچہ آئے گا جس کے ہاتھ میں تمہاری سلطنت کا خاتمہ لکھا ہوگا، یعنی اس بچے کے ہاتھوں تمہاری حکومت ختم ہوگی۔ تو فرعون نے نجومیوں کی اس پیشن گوئی کے مطابق یا پیشن گوئی کے اس خطرے سے بچنے کے لیے حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل جو قوم ہے ان کے ہر پیدا ہونے والے لڑکے کو قتل کر دیا جائے، البتہ لڑکی کو زندہ رکھا جائے، کیونکہ لڑکیوں سے وہ پھر کام لیتے تھے، کام کاج کرواتے تھے، کہ ان کی خواتین کو تو زندہ رکھا جائے، البتہ ان کے جو لڑکے ہیں وہ جیسے ہی پیدا ہوں تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو یہ فرعون نے حکم جاری کیا، لیکن اللہ جل جلالہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی اس شر سے بچایا۔ وہ تفصیل سے آگے آئے گا کہ کس طریقے سے اللہ جل جلالہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھا اور فرعون ہی کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی۔ اب چونکہ فرعون نے یہ حکم جاری کیا تھا بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرنے کا، اور ماؤں کے لیے، والدین کے لیے اپنے بچوں کو اپنے سامنے ذبح کروانا، قتل کروانا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن چونکہ اس میں بنی اسرائیل کے لیے امتحان تھا تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، کہ یہ جو تمہارے اوپر مصیبت آئی تھی، چونکہ ہر مصیبت کے پیچھے اللہ جل جلالہ کے امتحان اور آزمائش کا فلسفہ ہوتا ہے، تو اس میں بھی اللہ رب العالمین نے تمہاری طرف ایک بڑی آزمائش اور امتحان کو بھیجا تھا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ ڈالا، بحر کہتے ہیں سمندر کو، فرقنا فرق کرنے سے نکلا ہے، الگ الگ کرنا، پھاڑ دینا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، چنانچہ تم سب کو بچا لیا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کے لوگوں کو غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ فرعون یہ بنی اسرائیل کا دشمن تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کے باوجود اس نے اللہ جل جلالہ کی نافرمانی نہ چھوڑی۔ بنی اسرائیل تنگ آ کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو گویا کہ اجازت دے دی کہ اب ہم اس شہر کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن شہر چھوڑنے سے پہلے انہوں نے مناسب سمجھا کہ فرعون کو بھی آگاہ کر دیا جائے کہ ہم یہ علاقہ چھوڑ رہے ہیں تاکہ دھوکے بازی نہ ہو۔ چنانچہ فرعون کو بتایا گیا کہ ہم نے کسی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے جانا ہے، پوری بنی اسرائیل قوم نے، اور جو فرعون کے اس کی جو قوم تھی فرعونی، ان کی جو خواتین تھیں ان سے زیورات بھی مستعار لے لیے بنی اسرائیل کی خواتین نے کہ ہم نے کسی تقریب میں جانا ہے۔ اس طریقے سے تیاری کر کے پھر یہ پوری قوم نکل گئی، جو غالباً 6 لاکھ اور کچھ ہزار افراد پر مشتمل تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد جب مصر میں ہجرت کر کے آئے تھے تو 72 یا 73 افراد تھے، لیکن اللہ جل جلالہ نے ان میں اتنی برکت ڈالی کہ اب جب وہ ہجرت کر کے جا رہے تھے تو لاکھوں افراد پر مشتمل ان کا خاندان تھا۔ تو یہ حضرات جب سارے کے سارے باہر نکلے، ایک دن پورا گزر گیا، واپس نہ آئے، تو فرعون کے لوگوں کو اندیشہ ہوا کہ یہ کہیں چھوڑ کے ہی نہ چلے جائیں۔ چنانچہ انہوں نے تعاقب کرنے کا ارادہ کیا اور لشکر بھی جمع ہوا اور دیگر لوگ بھی جمع ہوئے، اور لاکھوں افراد پر مشتمل
اس قافلے نے بنی اسرائیل کا تعاقب شروع کیا۔ اب جب بنی اسرائیل نے ان کو پیچھے آتا ہوا دیکھا تو وہ پریشان ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پریشان نہ ہو، ان ربی معی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے جو مجھے صحیح راستے کی رہنمائی کرے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ سمندر پر لاٹھی مارو، اور اس لاٹھی مارنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ سمندر میں راستہ بن گیا۔ چنانچہ 12 جگہ لاٹھی ماری گئی اور 12 مختلف راستے بنے۔ بنی اسرائیل کے 12 خاندان تھے، اور ان 12 خاندانوں کے لیے اللہ جل جلالہ نے سمندر میں 12 راستے بنا دیے، اور ایک گہرا راستہ بنتا تھا اور سائیڈوں پر وہ پانی کی دیوار ہوتی تھی، اور آر پار ان کو نظر بھی آتا تھا کہ ایک قبیلہ، ایک خاندان اس راستے سے گزر رہا ہے، تو اسے 7 والا خاندان جو 7 والے راستے سے سفر کر رہا وہ اس کو نظر آتا تھا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ایک طریقہ بنایا کہ وہ سمندر پار کر لیں، اور سمندر پار کرنے کے دوران ان کو وحشت کا سامنا بھی نہ ہو۔ پورا قبیلہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ ہم سب اکٹھے سفر میں ہیں اور سمندر پار کر رہے۔ جب فرعون کا لشکر پیچھے پہنچا اور انہوں نے دیکھا کہ بنی اسرائیل تو بڑے مزے سے سمندر کو پار کر رہے ہیں، تو انہوں نے بھی کوشش کی، لیکن جو گھوڑوں پر سوار تھے، آگے آگے فرعون تھا اور فرعون گھوڑے پر سوار تھا، تو گھوڑا پانی کے اندر جانے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے غالباً حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک گھوڑی پر سوار کر کے بھیجا۔ چنانچہ انہوں نے فرعون کے گھوڑے کے آگے اپنی گھوڑی لگا لی، تو وہ فرعون کا گھوڑا وہ اس گھوڑی کی بو کے پیچھے آگے چل پڑا، اور اس طریقے سے وہ دریا میں، سمندر میں کود پڑا۔ اور حضرت میکائیل علیہ السلام کی یہ ذمہ داری لگائی گئی کہ انہوں نے تمام فرعون کے لشکر کو ہانک کر سمندر کا راستہ دکھایا، اور وہ سب سمندر میں کود پڑے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، یا نعمت تھی پوری بنی اسرائیل کے لیے، کہ بنی اسرائیل تو آرام کے ساتھ سمندر پار کر گئے، اور فرعون کا لشکر جب دریا کے، سمندر کے درمیان پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دے دیا کہ برابر ہو جاؤ۔ چنانچہ سارے غرق ہو گئے، فرعون بھی غرق ہوا، البتہ اس کی لاش کو اللہ جل جلالہ نے عبرت بنانے کے لیے محفوظ رکھا، اور پانی نے اس کو باہر پھینکا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو نعمت کی تھی، اس نعمت کا تذکرہ ہے، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ دیا، اس کو یاد کرو۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہیں نجات دی۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے فرعون کی جو آل تھی اس کو غرق کر دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔